السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے ہم نے کل قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانیوں کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تھا۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دوسرا یاجوج ماجوج کا خروج۔ اس سے متعلق آپ کو ایک لانگ کویسچن دیا گیا تھا۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس میں تفصیلاً لکھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے، اور عیسائیوں کا جو کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو اس پر آپ نے لانگ کویسچن نوٹ بک میں لکھنا تھا۔ امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، آج ہم اس عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے قیامت کی 2 اور بڑی نشانیاں ہم پڑھیں گے۔ ایک ہے خروج دخان۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ قیامت کے قریب ایک دھواں پھیلے گا اور یہ تقریباً 40 دن تک یہ دھواں رہے گا، اور اس سے ایمان والوں کو صرف نزلہ زکام جیسے ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت ہوگی، اور کافر اس سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور آخری نشانی جو ہم نے علامات قیامت میں سے بڑی نشانی جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ قرب قیامت میں انہی دنوں کے اندر جب یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہوں گی تو ایک رات بہت لمبی ہو جائے گی، تقریباً 3-4 راتوں کی بقدر۔ لوگ پریشان ہوں گے اور چیخنا پکارنا شروع کر دیں گے، توبہ وغیرہ کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ رات جو ہے وہ بہت دیر سے گزرے گی، اور جب صبح ہوگی تو سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور طلوع ہونے کے بعد اتنا اونچا ہوگا جتنا کہ چاش کے وقت ہوتا ہے، اور پھر یہ سورج غروب ہو جائے گا، اور اس کے بعد معمول کے مطابق جو ہے یہ مشرق سے طلوع ہوگا، اور پھر مشرق سے ہی طلوع ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ نشانی قیامت کی جو نشانی ہے، اس کے بعد کسی کافر کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اور کسی مسلمان گناہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا ہمارا عنوان ہے الایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ جیسے ہم ایمانیات پڑھ رہے ہیں، ایمان مفصل کی ترتیب کے مطابق آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تو یہ 5ویں چیز ہے کہ ہر خیر اور شر، یعنی اچھائی اور بلائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تقدیر کا معنی ہے اندازہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کے بارے میں جو چیزیں اللہ کے علم میں تھیں کہ کون سی چیز کو کب پیدا کیا جائے گا، کب یہ وجود میں آئے گی، تو اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے بارے میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے تقدیر کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ انسان کب پیدا ہوگا، کتنی زندگی پائے گا، کون سے اچھے کام کرے گا، کون سے برے کام کرے گا۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ عزیز طلباء، تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر ایمان لانا کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بحث مباحثہ کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، اور پھر عملی کتاب میں سے آپ کو کام سمجھایا جائے گا۔ خروج دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ انہی دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا۔
یہ دھواں 40 دن تک رہے گا، مسلمانوں کے اس سے زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ یہ 5ویں نشانی۔ 6ٹھی نشانی ہے بڑی نشانیوں میں سے مغرب سے طلوع آفتاب۔ انہی دنوں ماہ ذی الحجہ میں ایک رات بہت لمبی ہوگی، لوگ پریشان ہو جائیں گے لیکن صبح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لوگ ڈر کر چلائیں گے اور روئیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ اس رات کی درازی یعنی اس کی لمبائی 3 یا 4 رات کے برابر ہوگی، یعنی اتنی یہ رات لمبی ہو جائے گی جتنی کہ 3 یا 4 راتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہوگا اور اتنا بلند ہوگا جتنا چاشت کے وقت ہوتا ہے۔ سورج اتنا بلند ہوگا جتنا چاشت کے وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا، پھر حسب عادت مشرق سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد نہ کسی کافر کا ایمان معتبر ہوگا اور نہ کسی گناہ گار مسلمان کی توبہ قبول ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ آخری نشانی ہے توبہ کا دروازہ بند ہونے کی۔ اس سے پہلے انسان کے پاس توبہ کا موقع ہے، توبہ کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی گناہ کے بعد توبہ کر لے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نشانیاں بھی ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مثلا دابۃ الارض کا نکلنا، دابہ کہتے ہیں جانور کو، زمین کا جانور، ٹھنڈی ہوا کا چلنا جس سے تمام اہل ایمان مر جائیں گے، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، حبشہ کے کافروں کا دنیا پر غلبہ ہونا، آگ کا نکلنا، ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت عیش و آرام سے گزرے گا، کفر و بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر خدا کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے جس سے تمام جاندار مر جائیں گے، اس سے قیامت برپا ہو جائے گی۔ الایمان بالقدر، ایمان بالقدر کا مفہوم، تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ اگر مکان بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں تاکہ مکان کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ وہ کیسا بنایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کے بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں اس عالم کا نقشہ بنا لیا اور شروع سے آخر تک ہر چیز کا اندازہ کر لیا۔ مثلا فلاں شخص فلاں وقت پر ایمان لائے گا، فلاں شخص فلاں وقت کفر میں مبتلا ہوگا، فلاں وقت میں یہ واقعہ پیش آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے مخلوق کے تمام اچھے اور برے کاموں کے پیدا ہونے سے پہلے ایک جگہ لکھ دیا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ عزیز طلباء یہ تقدیر کا مفہوم ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ایسا ہی ضروری ہے جیسے نماز روزہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے نماز روزہ پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے، جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ ہو اس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ مومن یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ اب دیکھیں کہ بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے، کسی شخص کے ہاں کوئی اس کا عزیز ترین قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے۔ اب مومن کیسے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے یا اس کو دوسرے لوگ کیسے تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہی یہ تھا، آپ کے مقدر میں لکھا ہی یہ تھا۔ تو ان باتوں سے ایمان والوں کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور کامیابی ملے تو مومن اپنی عقل پر ناز اور فخر نہیں کرتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، بلکہ یہ کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ اگر پریشانی مصیبت آتی ہے تو مومن اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتا ہے اور صبر کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا ہوگا، اور اگر کامیابی ملتی ہے تو فخر نہیں کرتا بلکہ یہ اس کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ کامیابی تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ مسئلہ تقدیر میں زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ تقدیر میں زیادہ
بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے گمراہی میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، اور کچھ فائدہ بھی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ تقدیر پر زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہم نے کام مکمل کیا ہے۔ اب عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 16 پر آپ پہلے 2 فل ان دا بلینکس کریں گے، خالی جگہ پر کریں گے، تقدیر کا معنی یہاں لکھیں گے، پھر مسئلہ تقدیر میں بحث کرنے سے گمراہی میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 شارٹ کویسچن کرنے ہیں۔ شارٹ کویسچن نمبر 1 ہے تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم لکھیے۔ آپ نے حدیث پڑھی ہے سبق میں، وہ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد شارٹ کویسچن نمبر 5 آپ نے کرنا ہے الایمان بالقدر کا مفہوم کیا ہے، یہ مفہوم لکھنا ہے، اور ایمان بالقدر میں بحث کرنا کیسا ہے یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس سبق کو اچھی طرح سے بیٹا یاد کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔